أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود آیت نمبر 20. اولئک لو یکون معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطيعون السمع وما كانوا یبصرون. کن لوگوں کی بات چل رہی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ ظالموں کے لیے اللہ کی لعنت ہے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے ان کے لیے اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. پھر ظالم کون ہے؟ اللہ کی راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہاں، اور ہاں اللہ کے دین میں جو کجی نکالتے ہیں وہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ ظالم ہے. اب ان کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے اولئک لم یکونوا معجزین. اولئک یہی لوگ لم نہیں یکونوا وہ سب کر سکتے معجزین عاجز فی الارض زمین میں، یعنی کس کو عاجز نہیں کر سکتے؟ اللہ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وما کان لهم من دون اللہ اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا من اولیاء کوئی دوست کوئی ولی کوئی کارساز یضاعف لهم العذاب اور بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب ما کانوا یستطیعون نہیں ہے وہ سب استطاعت رکھتے، مطلب ان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کس چیز کی؟ سمع سننے کی استطاعت نہیں رکھتے. وما کانوا اور نہ ہی وہ سب یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں نہیں وہ سب کر سکتے عاجز ہرا سکتے زمین میں. وما اور نہ ہی ہے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی کارساز کوئی اولیاء کوئی دوست. بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے عذاب نہیں ہے وہ سب استطاعت رکھتے سننے کی اور نہ ہی وہ سب دیکھتے ہیں، نہ ہی وہ سب دیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں. کیا اندھے بہرے کیا ہیں؟ حق کو نہیں پہچانتے. اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا کا ہر زور لگا دے تب بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے لیے سزا مقرر کی ہے وہ ان کو مل کر رہے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. یضاعف لهم العذاب اور ان کے لیے تو عذاب کا کیا کر دیا جائے گا؟ اضافہ کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. اور ان کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں کہ وہ سن لیں یا دیکھ لیں. یعنی اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن جس کام کے لیے دیے ہیں انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کی. اللہ نے کان دیے ہیں لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں سنا جس کے لیے ان کو کان دیے گئے تھے. تو سماعت اور بصارت تو ہے لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرما دیا ان کے بارے میں کہ وہ سب استطاعت ہی نہیں رکھتے سننے اور دیکھنے کی. یعنی کہ یہ دونوں کیا ہے؟ ذریعہ ہدایت. اگر بندہ اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرے گا تو اس کے دل تک ہدایت نہیں پہنچے گی. دل کو جانے والے یہی راستے ہیں نا. اگر یہاں تک پہنچانا ہے تو ان کو کھلا رکھنا پڑے گا. تو انہوں نے جب اس چیز کا استعمال نہیں کیا تو ان کے دلوں پر بھی ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوا. چلے ریپیٹ کرنا ہے ایک منٹ. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. آیت نمبر 21. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ جو خسروا وہ سب خسارہ پانے والے ہیں. وہ سب کو خسارہ دیا جائے خسارہ کیا ان سب نے انفسهم اپنی نفسوں کا. یہی وہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے خسارہ کر لیا انہوں نے اپنی جانوں کا اور گم ہو گئے گم ہو گئے عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ وہ سب گڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کسی اور کو کچھ نقصان نہیں کیا، نہ اللہ کو عاجز کیا نہ کسی اور کو کچھ نقصان پہنچایا بلکہ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچایا. اور انہوں نے جو کچھ گڑھا تھا یعنی جس طرح سے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ رہے تھے، جو ان کے آئیڈلز تھے، جو ان کے جھوٹے توقعات تھے اور جھوٹے مطلب یہ تھی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ہم تو بچ جائیں گے، ہم تو ایسے یہود نے کہا تھا نا ہم تو جنت کے
اہل جنت ہیں، ہم تو کبھی دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے گڑھ لیا، اور مشرکوں نے کیا کہا؟ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گی، اور یہ جو آئیڈلز ہیں گے یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے سفارش ہی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان سے یہ ساری چیزیں گم ہو جائیں گی، اور ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، انہوں نے اپنی نفسوں کا خسارہ کیا۔ یہ بھی لے لیں، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون هم الاکثرون، لا جرم ناگزیر ہے، یعنی نو ڈاؤٹ، انہم کہ وہ فی الآخرۃ آخرت میں، هم الاکثرون وہ اکثرون سب سے زیادہ خسارے والے، اکثر ہے نا، افعل پیٹرن پر آیا، افعلو، اکثرو کبیر سے اکبر، کثیر سے اکثر، خسارہ سے اکثر، یعنی بہت زیادہ خسارے والے، ہونا لگ گیا تو پلورل، وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ کر لیا، نقصان میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ سب گڑھا کرتے تھے۔ نہیں ناگزیر ہے، یعنی کہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ برعکس دوسری آیت میں آ رہی ہے بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ هم فيها خالدون۔ میری ریپیٹڈ ورڈز بچوں میں سے کوئی لے لیں، ان بے شک الذين وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات صالح عمل، نیک عمل، واخبتوا اور وہ سب جھک گئے، الی ربہم ان کے رب کی طرف، یا ان کے رب کے لیے عاجز ہو گئے، اولئک خبتا، یہ قرآن میں تین مرتبہ آیا ہے۔ خبتا کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہو جانا، مطلب ہمبل کر لینا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، بہت ہمبل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے تھے اور وہ سب جھک گئے، عاجز ہو گئے اپنے رب کی طرف، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کمپیریزن میں بتایا کہ جو مجرمین ہیں تو ان کے لیے تو عذاب بڑھا دیا جائے گا، اور وہ اخسرون خسارے سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے، اور جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور جھک جانے والے ہیں، تو یہ لوگ جنت کے ساتھ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ، سورہ ہود آیت نمبر 23، سوری 24، مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر، پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں، مثل مثال، الفریقین، عینی آ جا، دو کی بات ہو رہی ہے، آنی اور عینی آتا ہے تو دو کی بات ہوتی ہے، مثال دو فریق، دو گروہ کی، دو گروپس کی، کالأعمی والأصم جو کہ جیسے کہ اندھے اور بہرے، اندھے اور بہرے ایک طرف، ایک گروہ یہ ہے اندھے بہرے کا، والبصیری اور دیکھنے والے، جس کے دوسرا جو گروہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، والبصیری والسمیعی اور دیکھنے اور سننے والے، هل یستویانی، مثلا حل کیا، یستویانی، دیکھیں آنی آ گیا وہاں پر عینی آ گیا، دونوں کا کیا مطلب ہے؟ دو، حل کیا، یستویانی وہ دونوں برابر ہیں مثال میں، افلا تذکرون کیا پھر نہیں تم سب ذکر کرتے، نصیحت حاصل کرتے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ آیت کیا ہے نمبر 24، ہاں، مثل الفریقین کالأعمی والأصم، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دو گروہ ہیں، ایک گروہ میں اندھے بہرے ہیں اور ایک گروہ میں سمیع بصیر، دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی اندھا اور جو بہرا ہے، اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حق عطا کیا، ان کو حق عطا نہیں کیا، تو جو حق کو سننے سے گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، اور یہ جو ہے حق کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنی سمپل مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں نا، کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہائی فائی مثالیں دے دی جائیں گے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مثالیں دیتے ہیں جو کہ ہم سمجھ سکے نا، جس چیز کو ہم گراسپ کر سکیں. چلیں ابھی نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے تو پہلے یہ ریپیٹ کر لیں، یہ بھی بہت آسان ہے آیت. سورہ ہود آیت نمبر 25. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور لقد البتہ تحقیق بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا، رسلا بھیجا نہ ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف، ان کی قوم کی طرف. انی اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جا کر کیا کہا؟ انی بے شک میں، بے شک انی انا بے شک یا بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا ڈرانے والا ہوں. آیت اس کنٹینیوشن میں ہے تو ہم مکمل کرتے ہیں. 26 دیکھیں لا آ جاتا ہے نا جب بھی آیت کے اوپر لکھا ہوا تو بات ادھوری ہے، ابھی کنٹینیو کرنا ہے. لا ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ان کہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کی طرف کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، وارن کرنے کے لیے آیا ہوں، اوپن وارنر ہوں میں. ان کیا کہا ان کو پہلا پیغام دیا کہ نہیں تم سب عبادت کرو، لا نہیں تھا تم واولی سب عین بادال عبادت سوائے ایکسپٹ اللہ کی. انی بے شک میں اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم خطرناک. یہ کون سا؟ علیم دردناک، اٹس ناٹ عظیم، ٹھیک ہے، علیم دردناک دن کے عذاب کا مجھے تم پر کیا ہے؟ ڈر ہے. اور بھیجا اور البتہ تحقیق اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. اور نوح علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں کہ نہیں تم سب عبادت کرو سوائے اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یومن علیم دردناک دن کے عذاب سے. یعنی کون سا ہے دردناک دن کا عذاب؟ قیامت کا، آخرت کا، قیامت کا جو عذاب ہے مجھے اس کا خوف ہے تمہارے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو کی صفت لے کر سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، بشیر اور نذیر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بشارت تو ان کو مل ہی جائے گی جو کہ کون ہے؟ ایمان لانے والے ہیں، نیک ہے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں خاص کر نذیر والی صفت زیادہ ضروری تھی کیونکہ وہاں پہ کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں تھا. 950 سال کا عرصہ جانے کتنا طویل عرصہ ہوتا ہے، 950 ایئرز حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. اور اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مشکل سے 70 یا 80 لوگ ایمان والے. الحمدللہ اس امت پر اور اس نبی پر اللہ نے کتنا احسان کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ 70-80 تو وہیں ہو گئے تھے شروع میں، ہے نا. تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ان کے پیغام کا اور ان کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ اثر ہوا تھا کہ صرف 63 سال کا عرصہ ملا. سب سے کم ہمارے نبی کو عمر ملی اور سب سے زیادہ فالوورز ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک ان کے نام لیواؤں کو زندہ رکھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرو. یعنی وہ شرک کرتے ہوں گے نا ڈیفینیٹلی، اسی لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں. اور مجھے ڈر ہے عذاب کے دن کا، مطلب علیم دردناک دن کے عذاب کا، یعنی قیامت. یعنی کہ دوسری کیا بات ہوگی؟ پہلی بات کہ وہ شرک کرتے ہوں گے، دوسری بات یہ کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہوں گے. اس لیے یہ دونوں خبریں انہیں دی جا رہی. چلیں ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 27. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. فقالا پھر قالا کہا، اب یہ پیغام لے کے گئے ہے نا. تو اب دیکھیں کون لوگ کہہ رہے ہیں. فقالا کہا، پھر کہا، ملأ الذین، ملا کہا جاتا ہے سرداروں کو، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اونچے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، سرداروں نے. پھر کہا سرداروں نے، اونچے گھرانے کے لوگ، الذین کفروا، وہ سردار جو کیا کر رہے تھے؟ کفر کر رہے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراکا، نہیں ہم دیکھتے، را یعنی دیکھنا، کا آپ کو، نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا سوائے، بشرن مثلنا،
ایک بشر، ایک آدمی، مثلنا ہمارے ہی جیسا، ہماری ہی مثال، وما نرا کا اور نہیں نرا ہم دیکھتے کا آپ کو، اتبع کا کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی، پیروی کرتے ہیں آپ کی، اللہ سوائے الذین وہ لوگ جو ہم ارذلنا جو وہ سب کون ہیں، ہم میں سے سب سے کمتر لوگ ہیں، جو سب سے غریب غربا ہیں وہی آپ کی پیروی کرتے ہیں. بادی الرائے بظاہر دیکھنا، بظاہر طور پر ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے، یعنی یہاں پر رائے کا دیکھنے میں، ہاں جی ہاں سرسری نظر سے، دیکھنے والی بظاہر طور بظاہر نظر سے یا سرسری نظر سے تو ہمیں غریب اور غربا ہی آپ کے پاس آپ کی اتباع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وما نرا لکم علینا اور نہیں ہم دیکھتے، را مطلب دیکھنا، نون یعنی ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، کوئی پریویلیج، کوئی اونچائی ہم سے تم برتر نہیں ہو، بلکہ نظنکم ہم گمان کرتے ہیں، ہم ظن کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، تم کو کاذبین جھوٹا، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. پھر کہا سرداروں نے، ان سرداروں نے وہ جو کفر کر رہے تھے، کفر کرنے والے سرداروں نے کہا ان کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے آپ کو سوائے ہماری ہی مثال، ایک آدمی ہمارے ہی جیسا، ایک بشر، اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ اتباع کرتے ہیں آپ کی سوائے وہ لوگ جو ہم میں سب سے کمتر لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، سرسری نظر سے یا بظاہر نظر سے. اور نہیں ہم دیکھتے تم میں ہم پر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو. یعنی دیکھیں یہ کیا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام پیغام حق دے کر گئے ہیں کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہاں کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیسے تمہارے اوپر ایمان لا سکتے ہیں، تم کوئی فرشتہ نہیں ہو، تم کوئی بڑے مطلب اتھارٹی والے انسان نہیں ہو، تم کوئی ایلیٹ کلاس کے شخص نہیں ہو، تم کوئی سردار نہیں ہو، ہم کیسے، تم تو ہماری طرح ایک عام انسان ہو، ایک عام بشر ہو، ہم کیسے تمہیں نبی مان لے جبکہ تم ہمارے جیسے ہو. دوسری بات کہ تمہارے جو اطراف میں لوگ ہیں جنہوں نے تم پر ایمان لایا ہے وہ صرف کون لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جو نیچے کلاس کے لوگ ہیں، جو لوور بی پی ایل ہے، جو بلو پاورٹی لائن کے لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں. تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ایمان لا سکتے ہیں، غریب اور غربا کو کیسے ہم ان کے ساتھ ایکول اسٹیٹس مینٹین کر سکتے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل اور ہم تم میں کسی قسم سے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ تم ہم سے کسی بھی چیز میں ہم سے آگے ہو یا برتر ہو، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہی. کیا کرتے تھے، نبیوں کو جھوٹا کہہ دیتے تھے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. یہاں پر سرداروں نے کہہ دیا کہ اب دیکھیں یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ تمام نبیوں کے ساتھ تھا کہ جو نوجوان نسلیں تھے خاص کر وہ ایمان لے آتے، یا پھر جو تھوڑے سے غریب طبقہ ہوتا تھا نا وہ ایمان لے کر آتا تھا. جو امیر ہوتے تھے نا، ہائی سوسائٹی کے ہوتے، جو اپنے آپ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ سمجھتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری کون سنے گا، ہم اگر سرداری چھوڑ کر ان کی باتیں سننے لگے تو ہمیں کون سردار کہے گا، انہیں ہی نہیں کہنے لگیں گے، ہم کیسے اپنی مطلب اپنے آپ کو نیچا کر کے ان کو اونچا کر لیں. تو بس یہ ان کی انا، اپنی ضد، اور وہ جو باغین جو بات ہے کہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے یہ اس چیز پر ایمان لانے سے رک جاتے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم، یعنی دیکھیں اس دور میں غلامی چلتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا معاملہ ہے کہ غلامی چلتی تھی. یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ہوا کہ جو مشرکان مکہ کے جو سردار تھے وہاں پر وہ سرداروں نے کیا کہا کہ آپ کے چاروں طرف تو ہر وقت غریب و غربا گھرے ہوئے رہتے ہیں، تو ہم کہاں، مطلب ہمارا کیا اسٹیٹس ہے، آپ کے چاروں طرف یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے، یعنی خیر ان کے اندر موجود ہے تبھی تو اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا، اور ان کا اسٹیٹس تم سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، اور تم کیا ہو، اللہ نے ان لوگوں کو نجس اور رجس کہا، گندا ناپاک ہے جو کفر پر ہے، تو وہ چاہے دنیا میں کتنا بھی ہائی سوسائٹی والا ہو، اللہ کی نظر میں ایمان کی ویلیو ان تمام چیزوں سے بہت برتر ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں آیت نمبر 28. اولا یا قومی
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال کہا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم سب دیکھتے ہو، ان کنتو، اگر میں ہوں، کنتو ہے ٹھیک ہے، کنتم کنتا ہوتا تو تم، کنتو ہے یہاں پر میں ہوں، علی بینۃ، واضح نشانی پر، واضح ہدایت پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور عطا کی ہے اس نے مجھے، رحمتن، رحمت، من عنده، اس کے پاس سے، اپنے پاس سے، فعمیت، پھر اندھی کر دیے گئے ہو، علیکم، تم پر، پھر چھپا دی گئی ہو تم سے، یعنی آنکھیں مون دی گئی ہو تمہاری اس رحمت اور اس بینہ سے. وَأَنُلْزِمُكُمُوهُمْ، کیا میں لازم کر دوں تم پر اسے، کیا میں زبردستی تھوپ دوں اسے، یعنی اس رحمت کو اور ساری جو بینہ ہے اس کو زبردستی تھوپ دوں یا لازم کر دوں تم پر. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم ہو اس سے کارہون، اس سے بیزار ہو، تمہیں وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو میں زبردستی اس کو تم پر تھوپ دوں. کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ سوری کیا دیکھتے ہو تم، رعا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تم یعنی تم، کیا دیکھتے ہو تم اگر میں ہوں واضح نشانی پر یا واضح ہدایت پر میرے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا کی ہے مجھے رحمت اس کے پاس سے، اپنے پاس سے ہے، چھپا دی گئی ہے وہ تم سے، کیا میں لازم کر دوں اسے تم پر یا تھوپ دوں میں اسے تم پر. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم تو اس سے بیزار ہو، تم تو اس سے پسند ہی نہیں کرتے. یعنی نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے واضح نشانیاں عطا کی، مجھے ہدایت عطا کی، پھر مجھے رحمت اپنی عطا کی یعنی کہ نبوت عطا کی. تو جب اس نے مجھے اپنی واضح نشانیاں، اپنے معجزات عطا کیے اور مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت عطا کی، تو یہ ساری چیزوں پر میں گواہ ہوں، لیکن میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ہیلپ لیس ہوں کہ اللہ نے اس سے تمہاری آنکھوں کو مون دیا. ساری خیر تمہارے سامنے ہے لیکن تم دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے وہ بصارت، تم سے وہ آنکھیں چھین لی، تو اب میں زبردستی تو تم پر یہ چیز پھونکوں گا نہیں جب کہ تمہیں وہ چیز بری لگ رہی ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قاری ہوں یہ زبردستی اس چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، تو جو ہدایت سے بھاگنا چاہتا ہے اللہ زبردستی اس کو پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا. ہاں، جو ہدایت کے قریب آنا چاہتا ہے اللہ زبردستی اس کو کھینچ لیتا ہے، لیکن جو بھاگ رہا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی ہدایت عطا نہیں کیا کرتے. اگر تمہیں کراہت محسوس ہو رہی ہے اس بینہ سے، اس رحمت سے، اس نبوت سے، اور جو معجزات ہیں وہ تمہیں برے لگ رہے ہیں، تو میں زبردستی ان کو تم پر نہیں تھوپوں گا. یہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تمہیں اگر قبول کرنا تو قبول کرو، میں نے واضح نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر دی، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اگر تم سننا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تم اس سے ہدایت حاصل کر دو. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. اب دیکھیں یہ نبیوں کی سب سے خوبصورت ترین صفت تھی، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سألا سوال کرتا ہوں تم سے، علیہ اس پر، مالن کوئی مال، میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کوئی مال. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر، میرا ریوارڈ، میرا بدلہ سوائے اللہ پر. وما انا بطارد، اور نہیں میں بطارد، طارد یعنی دور کروں گا، اور نہیں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بے شک وہ ملاقو ربہم، وہ سب تو ملاقات کرنے والے ان کے رب سے، ولکننی اراکم، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قومن تجہلون، ایسی قوم جو تم سب جہالت کرنے والے ہو. اور اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کوئی مال، بے شک نہیں ہے میرا اجر سوائے اللہ پر، اور نہیں میں
نکالنے والا یا دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بے شک وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں ان کے رب سے، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایسی قوم کہ تم سب جہالت بنتے ہو، جہالتیں کرتے ہو. یعنی دیکھیں نوح علیہ السلام نے کہا میں جو تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں تو کیا میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب کر رہا ہوں کہ مجھے مال جائیداد یا کوئی گھر بنا کے دے دیا جائے، کوئی پراپرٹی یا کوئی بینک بیلنس یا کوئی کار یا کوئی مرسیڈیز؟ میں کچھ تم سے طلب نہیں کرتا، میں تو صرف ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا. اور یہ ہر نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے صرف کیا کرنا ہے، پہنچا دینے کا کام ہے، بندوں سے کوئی اجر طلب نہیں کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ سارا کچھ پیشکش رکھا ہے کہ کیا کر دیں ہم تمہارے لیے جو بھی آپ طلب کریں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند بھی رکھ دو گے تب بھی اس فرض منصب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو یہاں پر وہی سارے نبیوں کی ٹیچنگز ہوتی ہیں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جب بندہ کوئی کسی کے لیے کچھ کرے نا تو اللہ پر اس کا اجر کا جو توقع ہے نا اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ بندے کچھ اجر نہیں دے سکتے. یہ جو بات ہے نا مال، بس اس سے زیادہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بے شمار ہے، وہ دینا چاہے تو منٹوں میں کیا ہو جاتا ہے، ایک بندہ لاکھوں کروڑوں پتی ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کو پھر دنیا اور آخرت کی کیا دے دیتا ہے، فیضیابی دے دیتا ہے، اس کو نفع دے دیتا ہے، اس کو خساروں سے نکال لیتا ہے. اگر وہ سب کچھ مل گیا تو یہ مال اور دولت پھر کس اس کے نا، وہ تو پھر ٹھوکروں میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی ایکسپیکٹیشن، توقع اللہ پر رکھے، کسی کے لیے بھی کچھ بھی کرے. آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کا عمل کرے تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ مجھے تھینک یو کرے. ٹھیک ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے کہ بندہ ہر قسم کی توقع بندوں سے چھوڑ دے اور استغنا اختیار کر لے، غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے بندوں سے، اور رب سے کیا کرے، توقع کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے توقع ہے مجھے میرے اجر کی، اور میں ان ایمان والوں کو نہیں نکالوں گا جسے تم ارذل کہہ رہے ہو، جنہیں تم رذیل کہہ رہے ہو، جنہیں تم کمتر کہہ رہے ہو. وہ تو ایمان والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی ملاقات دینی ہے. تو وہ کیسے کمتر ہو سکتے جن سے رب ملنے والا ہے، جن کے رب کے ساتھ وہ مہمان نواز بنے گا، وہ ہوسٹنگ کرنے والا ہے. ان لوگوں کی جن کو تم کمتر کہہ رہے ہو، تو میں کیسے ان لوگوں کو نکال دوں جو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو تمہیں جاہل کہ تم اتنی بڑی پیشکش چھوڑ کر، اتنا اونچا ریوارڈ چھوڑ کر تم یہ اونچ پہ لگے پڑے ہو، اسٹیٹس والے پڑے ہو. تو پھر جاؤ، پھر تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ ہدایت دیکھ کر بھی ہدایت پر جا عمل نہیں. چلیے ریپیٹ کر لیں، یہ آگے والی کر لیں آیا، چلے پہلے ریپیٹ کر لیں. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، آیت نمبر کیا ہے یہ 30 نا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَنْ يَنْصُرُونِي، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کے سوا، ان طردتہم، اگر میں ترتو میں نکال دوں ان کو، میں دور کر دوں ان کو. تو آیا نا، تو یعنی میں. ٹھیک ہے، توردہ مطلب نکالنا، تو یعنی میں، ان یعنی ان کو. اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری، کون ناصر، اور ناصر یعنی مددگار ہوگا میرا، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اگر میں نکال دوں، میں دور کر دوں ان کو، ان ایمان والوں کو جو رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ رب سے ملاقات کرنے والے ایمان والے بندوں کو میں اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتا ہوں. چلیں ریپیٹ کر لیں، آیت نمبر 32 نا، نہیں 31. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم الا لن يؤتيهم الله خيرا الله عالم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. ولا اقول، اور نہیں. اب انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم تو تمہیں کس کی طرح سمجھتے ہیں، اپنی طرح بشر، اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں. تو وہ اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، ولا اقول، اور نہیں میں نے کہا، میں نے کہا، لکم تمہارے لیے، یا تم سے، عندی میرے پاس ہے،
खजाइनुल्लाह, अल्लाह के खजाने, वला आलमू, और नहीं आलमू, मैं जानता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ, अल गैबा, गैब की, वला अकूलू, और ना ही मैंने कूलू कहा, इन्नी, बेशक मैं, मलकुन, फरिश्ता हूँ, वला अकूलू, और ना ही मैंने कहा, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, तज़दरी आयुनुहुम, तुम सब रज़ी, कमतर समझती हैं तुम्हारी आंखें, जिनको लन युतियहुमुल्लाह, हरगिज नहीं अता करेगा उन्हें अल्लाह कोई भी खैर, यानी इन जिन्हें तुम कमतर समझते हो उन्हें अल्लाह कोई खैर अता नहीं करेगा। अल्लाहु आलमू, अल्लाह ज्यादा जानता है, बिमा, उसको, जो फी अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में है। अनफुस यानी नफ्स का प्लूरल है, ठीक है, उनके नफ्सों में, उनकी जानों में है, जो उनके दिलों में है, अल्लाह उसको बेहतर जानता है। इन्नी, बेशक मैं, इज़न, उस सूरत में, लमिनल ज़ालिमीन, तब मैं क्या हो जाऊंगा, अलबत्ता, बेशक, ज़ालिमों में से, जुल्म करने वालों में से। और नहीं मैं कहता तुम्हारे लिए, तुमसे, कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मैं जानता हूँ गैब को, और ना ही मैंने कभी कहा कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैंने कहा उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी आंखें कमतर समझती हैं, कि उन कमतर लोगों को दी जाएगी कोई दिया जाएगी कोई खैर अल्लाह के पास से, और अल्लाह ज्यादा जानता है जो उनके नफ्सों में है, उन कमतर लोगों को जिनको तुम कमतर समझते हो उनके नफ्सों में, बेशक मैं उस सूरत में जालिम हो जाऊंगा अगर मैं इसके बरखिलाफ या ऐसी कोई बात अपनी जबान से निकालूं। यानी उसके जवाब में जब उन्होंने कहा कि आप तो क्या है, बशर है, एक इंसान है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए कितना खूबसूरत जवाब दिया। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं अपनी कौम से, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने या गैब की कुंजियां हैं, तो ना मैं अल्लाह के कोई खजाने रखता हूँ, ना मेरे पास कोई गैब की कुंजियां हैं, और ना ही मैंने कभी फरिश्ता होने का दावा किया, और कोई भी नबी जो आया था वो फरिश्ता नहीं था, सारे के सारे बशर थे। और ना ही मैंने कभी ये कहा जिनको तुम कमतर समझते हो तुम्हारी आंखों में वो कमतर है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि उनको कोई खैर नसीब नहीं होगी। उनको कमतर किस सेंस में लग रहे थे, किस सेंस में लग रहे थे, माल नहीं था बस, दैट्स ऑल। वो मालदार नहीं थे ना, तो इन लोगों को लग रहा था बहुत कमतर लोग हैं, ये गरीब गुरबा ईमान लेकर आए, क्या फायदा होगा इनको इस ईमान का। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि इनको कोई खैर नहीं आता होगी, अभी तो कहा इतनी बड़ी खैर, मुलाकात करेंगे रब से, इतनी बड़ी खैर, तो अपने रब का दीदार कर ले, इससे भी बड़ी कोई खैर हो सकती है। नबी का साथ दुनिया में मिल गया, आखिरत में अल्लाह का दीदार मिल गया, इससे बड़ी कोई खैर हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि जिनको तुम्हारी आंखें कमतर समझती हैं कि उन्हें कोई खैर नहीं मिलेगी, अल्लाह उनके नफ्सों से वाकिफ है, अल्लाह उनके दिलों की खैर से वाकिफ है, अल्लाह ने उनके दिलों को जाना, तभी तो उनको हिदायत अता की ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे दिल को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों का भी इल्म रखता है, जब भी तुम्हें खैर अता नहीं हुई, जब भी तुम्हें ईमान अता नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी के अंदर का जो मामला है, वो अभी उस दिन आई थी ना आयत, या उशूना या वो छुपा भी है ना अपने कपड़ों में अपने आप को, तब भी तुम्हारा रब क्या है, ज़ाती सुदूर, वो जानता है कि ज़ाती सुदूर जो तुम्हारे दिलों के अंदर पोशीदा है, तुम्हारे कपड़े से छुपाने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे दिलों का मामला वो जानता है। तो यहाँ पर क्या कहा, ये अल्लाह जानता है उनके दिलों की बात, दिलों के हाल, बेशक अगर मैं इन सारी बातों में से कुछ कहूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, जालिमों में से हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, यहाँ वो कर लें, रिपीट कर लीजिए आयत नंबर 32। قالوا يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدالنا। सबने कहा या नूह, ए नूह, कद, बेशक, जदल तना, जदला, झगड़ा कर लिया था तूने ना हमसे, तूने बहुत झगड़ लिया हमसे, तूने बहुत बहस कर लिया हमसे, अक्सरता, फिर बहुत कसरत से तूने जदला, जदल किया ना हमसे, बहुत ज्यादा बहस कर ली तूने हमसे। यानी देखिए खैर को और हक को क्या कह रहे हैं, बहस कह रहे हैं, दाल कह रहे हैं, जंग कह रहे हैं। अब बहुत बहस और मुबाहिसा हो गया, अब क्या कर ले, फातिना, फिर ले आओ, फाति, फिर फता, ले आओ ना हमारे पास, बीमा, उसको, जो ताइदूना, तुमने वादा किया है ना हमसे, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तुम हो मिनस सादिकीन, सच्चों में से, अगर तुम सच्चे हो तो वो जो वादा तुम कर रहे हो वो ले आओ,
اب بہت بحث و مباحثہ ہو گیا, ہم سن کر یعنی پوری طرح سے اب کیا ہو چکے ہیں, فیڈ اپ ہو چکے ہیں. اولا کہا, آیت نمبر 33, کہا نوح علیہ السلام نے, یعنی جواباً کہا نوح علیہ السلام نے, انما در حقیقت بے شک صرف یاتیکم بہ لے آئے گا تم پر بھی اس کو اللہ, یعنی وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے, لے آئے گا تم پر اس کو اللہ, انشاء اگر وہ چاہے گا, وما انتم بمعجزین, اور نہیں اور ما نہیں, انتم تم سب بمعجزین, اس کو عاجز کرنے والے, اس سے ہرانے والے. تو یعنی جب نوح علیہ السلام پیغام حق لے کر آئے, اور پھر ان لوگوں کو کافی لمبا عرصہ سننا پڑا نا, 950 سال, یعنی کہ کتنا عرصہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی جو ہدایت والا میسج اور حق کی بات کو سنا. تو یہ کیا کہتے ہیں, بائی رائٹ, کیا اب ہم نے بہت سن کہ قیامت آ جائے گی اور ہمارے ساتھ عذاب آ جائے گا, تو اب ایسا کرو عذاب لے کر آ جاؤ. یہ بہت ساری بحث ہو چکی ہے اب اس پر کہ آنے والی ہے, اب آنی ہے تو آ جائے. جو وعدہ تم کر رہے ہو ہم سے, اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں لے کر آ جاؤ. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بے شک وہ آ جائے گی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا, وہ لے آئے گا, اور اس وقت تم اس کو آ جائے. جب وہ قیامت آئے گی تو کیا کرایا ہوگا, تو ہم ایمان لاتے ہیں نوح کے رب پر, ہے نا, تو اس وقت تم عاجز نہیں کر سکتے اپنے رب کو. تمہارا گڑگڑانا, تمہارا رونا, تمہارا پیٹنا, تمہارا ہر قسم کی ندامتیں, پشیمانیاں سب ردی میں جائیں گی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر تم اس عذاب سے پھیرنے پر عاجز نہیں کر سکتے. وہ ایک مرتبہ آ گیا عذاب تو پھر وہ ٹالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیں دونوں آیتیں ایک ساتھ. نمبر 34, اور نہیں, وہ نفع دے گی تم کو, یعنی فائدہ دے گی تم کو, نصحی میری نصیحت, میرا اصلاح کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ان اردتو, ان انصحا کے میں نصیحت کروں, لکم تمہارے لیے, یریدو چاہتا, وہ تمہارا رب ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور نہیں نفع دے گی تم کو میری نصیحت, اگر میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نصیحت کروں تم کو. ایک بات, اگر ہے اللہ وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہی رہنے دے تم کو, تو میری نصیحت تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو جانا ہے. ہم یہ ٹھیک ہے, آگے یہاں پر دیکھتے ہیں پہلے کہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھی قسم کی نصیحت لے کر آ جاؤں, ہر قسم سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر لوں, میری نصیحت جب تک فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر لے آؤں, میں تمہیں زبردستی کہاں پر لے آؤں, راہ حق پر لے کر آ جاؤں, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہی میں پڑا رہنے دے, تو قطعی میری نصیحت تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, کیونکہ وہ تمہارے رب ہے, میں نہیں. وہ چاہتا ہے تمہارے بارے میں کہ تم گمراہی میں رکھو, تو میرا نصیحت کرنا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے, اور تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. یعنی کہ وہ پھر تم گمراہی جو تمہاری ہے اس کے ساتھ تم کہاں جاؤ گے, اللہ کی جانب جاؤ گے, اور وہی تمہارا کیا کرے گا, فیصلہ کرے گا. کر لیں گے والی آیت میں. آیت نمبر 35, ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. ام یقولون افترا, ام یا یقولون, وہ سب کہتے ہیں, افتراہ کہ اس نے گڑ لیا ہے اسے, یعنی اس نصیحت کو, اس حق کو اس نے گڑا ہوا ہے, جھوٹی بات ہے. قل, آپ فرما دیجئے, ان افتریتہ, اگر میں نے گڑ لیا ہے اس کو, فعلی اجرامی, تو مجھ پر ہی ہے, پھر علی پر, یا مجھ پر ہی, اجرامی میرا جرم, میرا گناہ مجھ پر ہی ہے. وانا بریء, اور میں بری ذمہ ہوں,
مما اس سے جو تجرمون تم سب جرم کر رہے ہو. یا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے اسے. ہاں فرما دیجئے اگر گڑھ لیا ہے میں نے اس کو تو مجھ پر ہی ہے میرا جرم اور میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یعنی کوئی کسی کے جرم کا مستحق نہیں ہوگا. ہر کوئی جو جرم کمائے گا جو گناہ کرے گا وہ اس کا معاملہ اللہ کے سامنے وہ خود اپنے لیے کیا ہوگا اس کا جواب دہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کسی اور کی جواب دہی ہمیں نہیں کرنی ہے. جو جرم کرے گا اگر میں وہ جرم کرتا ہوں اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بتایا اور میں کچھ اور گڑھ دیتا ہوں نعوذ باللہ. وہ نبی ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن وہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں کچھ گڑھ دیتا تو میرا رب میری بھی پکڑ کر لیتا اور میرا جرم جو ہے مجھ پر ہوتا. اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کا معاملہ تمہارا اللہ کے ہے میں اس سے بری ذمہ ہوں. ٹھیک ہے ریپیٹ کر لیں. آیت نمبر 36 یہ والی ساتھ میں کریں گے. اور وہی کی گئی ہے الف میری طرف اور مجھے وہی کی گئی ہے نہیں سوری اور نہیں ہم نے وہی کی اور میں نے وہی کی الی نوحی نوح علیہ السلام کی طرف نوح علیہ السلام کو انہو کہ وہ لن یؤمنا کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے من قومکا تمہاری قوم میں سے آپ کی قوم میں سے الا سوائے من قد آمنا من جو قد بے شک آمنا ایمان لا چکے فلا تبتئس تو نہیں تم باسا مطلب مایوس ہو جاؤ بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ سب عمل کر رہے ہیں فعل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس پر تم مایوس نہ ہو. اور میں نے وحی کی نوح علیہ السلام کو کہ وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. ہاں جی ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ بے شک وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے سوائے وہ جو بے شک ایمان پہلے سے لا چکے. فلا تک تو نہیں آپ غمگین ہو جائیں آپ مایوس ہوں اس پر جو وہ سب فیل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں. آیت نمبر 37 وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اور صنع مطلب بنانا ٹھیک ہے اور بناؤ الفلکا ایک کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نظروں کے سامنے وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے ذریعے ہم نے جو وحی کیا اس کے ذریعے وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہیں تم مخاطب ہونا مجھ سے نہیں تم سوال کرنا مجھ سے فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ سب غرق ہونے والے ہیں وہ سب ڈوبنے والے ہیں. اور اس نائل فل کا اور حکم دیا اللہ نے کہ بناؤ ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے اور نہیں تم مخاطب ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نوح علیہ السلام کو دیکھیں نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا جب وہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہر قسم کی تبلیغ کر لی ہر طریقہ اپنا لیا کھلے میں مطلب جا کر پھر اوپنلی پھر ہڈن ہو کر چھپ کر گھروں میں ہر طریقے سے مجمع میں بھی اکیلے بھی ہر طریقے سے انہوں نے تبلیغ کرنے کی کوشش کی لیکن ایمان لانے والے ایمان نہیں لا رہے تھے. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا چھوڑ ہی مت. اب وہ دعا کرنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب سیل لگ گئی جو ایمان لایا تھا بس وہ لا چکے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے آپ کی قوم میں سے تو اب ان کے بارے میں غمگین نہ ہونا. نبیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا کچھ کہہ تو دیتے ہیں لیکن پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا تھا. ٹھیک ہے اللہ نے دیکھا اس سے پہلے بھی جو آئی تھی بات کہ اگر ہم ان پر عذاب دیں تو پھر تم استقامت رکھنا پھر تم جب میں رہنا ایسا نہ ہو کہ تم ہی پھر وہ ہو جاؤ کہ ہم عذاب دے رہے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ہم نے تو دعا کی تھی اللہ پھر اس کو پلٹ دیا جائے. تو یعنی تو نبیوں کو پھر استقامت رکھنی ہے. پھر کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہرگز اب کوئی ایمان نہیں لائے
گا آپ کی قوم میں سے, بے شک جو پہلے لا چکے وہ لے آئے, اب اس کے بعد کوئی نہیں لائے گا. اب ان کے اعمال پر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سارے کے سارے کیا ہیں, مغرقون, غرق ہونے والے ہیں. اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کیا بنا لو, ایک کشتی بنا لو. اور کشتی کیسی ہوگی, اللہ کے وحی کے مطابق ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ کس طرح کا شیپ کیا ہوگا, کون سا مٹیریل لگے گا, کس جگہ بنے گی, کیسی بنے گی. سبحان اللہ. تو اللہ کی وحی کے مطابق کشتی, تو یعنی یہ جو آج کشتیوں میں ہم چل رہے ہیں یہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اور کیا فرما دیا گیا ہے کہ مجھ سے ظالموں کے بارے میں سوال نہ کرنا. کیا مطلب کہ کہیں ایسی دعا نہ کر بیٹھنا کہ وہ ان کو بچا لے, اس کو بچا لے, اس کو بچا لے, کیونکہ اللہ نے پہلے انفارم کیوں کر دیا, بیکاز آف ہز سن. وہ جو ان کا بیٹا تھا وہ کافروں میں ہونے والا تھا. اللہ کو پتا ہے نا, اللہ نے کیا کہہ دیا, ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا کہ ان کو بخش دیا جائے, کیونکہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں, چاہے وہ تمہارے گھر کے ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے, چلے ریپیٹ کریں. یہ وہی بات آ گئی نا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے, اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو چاہے وہ نبی کے گھرانے سے ہو, اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. آیت نمبر 38. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. ٹھیک ہے. وَيَصْنَعُ, اور وہ بنا رہے تھے, الفلک, کشتی. کون, نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. وَكُلَّمَا, اور جب بھی, مرہ, کلما کا ہمیشہ ترجمہ جب بھی ہوتا ہے, رائٹ دس ترجمہ. کلما یعنی جب بھی, وین ایور, جب بھی. وَكُلَّمَا, اور جب بھی, مرہ علیہ, گزرتے تھے, علیہ, اس پر, یعنی ان کے پاس سے. مرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو واک, چلنا. ٹھیک ہے. وَكُلَّمَا, اور جب بھی, مرہ, گزرتا تھا یا چلتا تھا, علیہ, اس پر یا اس کے پاس سے, ملعن, کوئی بھی سردار, کوئی بھی اونچے گھر کا شخص, من قومی, اس کی قوم میں سے, ان کی قوم میں سے, نوح علیہ السلام کی قوم میں سے, سخروا منہ, تو وہ سب مسخرہ کرتے تھے اس سے, وہ ہنستے تھے, مذاق بناتے تھے ان کا. قالا, کہا نوح علیہ السلام نے, ان تسخروا منا, اگر تم سب مسخرہ کرتے ہو ہم سے, مذاق اڑاتے ہو ہمارا, فإنا, تو بے شک ہم بھی, نسخرو, ہم بھی مذاق کریں گے, منکم, تم سے, کما تسخرون, جیسے کہ تم سب ہم سے مذاق کر رہے ہو. اور وہ بنا رہے تھے کشتی, اور جب بھی گزرتا تھا اس سے کوئی سردار ان کی قوم میں سے, وہ سب مذاق اڑاتے تھے ان کا. کہا نوح علیہ السلام نے, اگر تم سب مذاق بناتے ہو ہمارا, ہم سے مذاق کرتے ہو, تو بے شک ہم بھی مذاق کریں گے تم سے, جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو. یعنی مسئلہ کیا ہوا نا, صحرا میں کشتی بن رہی تھی تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی پانی ہے نہیں, کشتیاں تیرائیں گی. یعنی ایسی جگہ پر کشتی بن رہی ہے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے, تو اسی لیے وہ لوگ مذاق کرتے تھے کہ ہاں اسی کشتی میں یہ لوگ سوار ہو کر جائیں گے اور ہم عذاب میں ڈوب جائیں گے, اور اس پانی میں ڈوبیں گے جو ہے ہی نہیں یہاں پر موجود. تو ایسے یہ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, آج تم مذاق کر لو, تمہارا دن ہے, کل کو ہمارا دن آئے گا جب تم ڈوب رہے ہوگے, ہم مذاق کریں گے. ڈیفینیٹلی وہ نبی ہے, وہ مذاق نہیں اڑائیں گے, لیکن خود وہ مذاق بن جائیں گے نا. جو کسی کا مذاق بناتا ہے نا, اللہ خود اس کا مذاق بنا دیتا ہے. وہ خود اپنے آپ شرمندہ اور پشیمان ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیوں اس کا مذاق بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم مذاق بنا لو, کل کو ہم تمہاری جگہ ہوں گے اور تمہارا مذاق بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 39, your turn. Okay. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. عذاب مقیم. فَسَوْفَ, پھر ان قریب, پھر جلد ہی, تعلمون, تم سب علم رکھ لو گے, یعنی جان لو گے, پھر ان قریب تم جان لو گے, من یاتیہ, کون ہے, یاتیہ, آئے گا اس کے پاس, عذاب یخزیہ, عذاب, ایسا عذاب, یخزیہ, جو رسوا کر دے گا. ازیون کہا جاتا ہے رسوائی کو, خزایا, ازیون رسوا کر دے گا ہی اس کو. وَيَحِلُّ, اور وہ اترے گا, علیہ, اس پر, عذاب مقیم, ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب.
پھر ان قریب پھر جلد ہی تم سب جان لوگے کہ کون ہے آئے گا اس کے پاس عذاب، اسے رسوا کر دے گا اس کو، اور اترے گا اس پر عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یعنی کہ ابھی تو تم ہنس رہے ہو نا، ہنس لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات سے آگاہ کر دے گا، ان قریب جلد ہی تم جان جاؤ گے کہ کس کے اوپر عذاب آنے والا ہے جو رسوا کرے گا اس کو، اور کون کس کے اوپر ایسا عذاب اترے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمیشہ رہنے والا عذاب آیا تھا، وہ تو غرق ہو گئے تھے نا، ختم ہو گیا تھا نا۔ پھر آخرت کا عذاب، یہ مقیم جو ہے نا، یہ والا جو عذاب ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے، یہ یخزی والا جو عذاب ہے یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں بھی غرق ہوئے، آخرت میں بھی غرق ہو گئے، یعنی عذاب میں جکڑ لیے گئے، پکڑ لیے گئے۔ کیا ریپیٹ کیجئے؟ إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق إليه القول وما آمن معه إلا قليل، حتى یہاں تک کہ، اب وہ عذاب کب آئے گا؟ یہاں تک کہ إذا جاء أمرنا، جب آ جائے گا ہمارا امر یعنی ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، وفارت التنور، اور فارا ابل پڑے گا، پھوٹ پڑے گا، التنور تندور، ہم جس کو تندور کہتے ہیں نا، تنور، اور ابل پڑے گا تنور، قلنا کہا ہم نے، اور ہم کہیں گے احمل سوار کر دو، حملہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بوجھ اٹھا لینا، اسی سے حاملہ بنا ہے نا، حاملہ تو وہ بوجھ اٹھاتی ہے نا، اسی طرح کشتی پہ بوجھ ڈال دو، سوار ہو جاؤ، کہا ہم نے احمل سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، کس میں؟ کشتی میں، الفلک، من کل زوجین اثنین، ہر ایک زوجینی جوڑے، اثنینی دونوں میں سے ایک ایک جوڑا، مطلب نر اور مادہ، دو ہے نا، نر اور مادہ، میل فیمیل، ہر جوڑے کا اثنینی دو لوگ، کا، اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والے، اللہ سوائے من سبق علیہ القول، جس پر سبقہ ثابت ہو چکا، گزر چکا، علیہ اس پر، القول میری بات، ومن آمنا اور جو ایمان لے آئے، وما آمن معه اور نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ، اللہ سوائے قلیل بہت تھوڑے، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، آ جائے ہمارا فیصلہ، اور ابل پڑے تنور، یہ انڈیکیشن دیا جا رہا ہے کہ کب تمہیں کشتی میں سوار ہونا، جب ہمارا حکم آئے گا تو تنور ابلے گا، پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ سوار ہو جاؤ، پھر ہم نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اس کشتی میں، ہر جوڑے میں سے دو لوگ، یعنی نر اور مادہ، اور تمہارے گھر والے بھی اس میں سوار ہو جائیں، سوائے ان لوگوں کے جن پر ثابت ہو چکی، یعنی گزر چکی ہے اس پر بات، یعنی کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جو کافر ہیں وہ لوگ اس پر سوار نہ ہو، اور کون سوار ہوں گے؟ پہلے تو کہا ہر چیز کے دو جوڑے، پھر دوسرا آپ کے اہل والے، اور جو بھی ایمان والے ہیں، یہ تین کیٹیگری کے لوگ شامل ہوں گے، اور یہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو جن پر بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ساتھ تو بہت تھوڑے لوگ ایمان۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہم نے عذاب آنے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تنور، جو تنور اس کو کہتے ہیں نا، باربیکیو اس کو ہی کہتے ہیں نا، تو وہ اگر جب ابل پڑے تو ابلنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی نکل پڑے، تو کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مطلب جیسے کہ ایک آگ والی جگہ سے پانی کا نکل جانا، اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ نا، وہاں سے آگ نکلتی ہے اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، اور کچھ مفسرین نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ پوری جو دنیا تھی، وہ جو پورا خطہ تھا، وہ کیا بن گیا؟ ایک تندور کی طرح، تندور میں سے کیسے آگ نکلتی ہے نیچے سے، ویسے ہی ہر جگہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تو جب ایسے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو کیا کر لینا؟ فوراً سے کشتی کی طرف دوڑ پڑنا، اور کون کون سوار ہو جائے گا اس میں؟ سب سے پہلے تو ہر چیز کے نر و مادہ، یعنی اور وہ اس میں جاندار آ جائیں گے، جانور آ جائیں گے، پرندے آ گئے، سارے کے سارے ان کو بھی شامل کیا گیا۔ وہ 3 لیئرڈ وہ تھی نا کشتی جو تھی، ایک میں جانور تھے، ایک میں پرندے تھے، اور ایک میں انسان تھے، اس طریقے سے،
اور کہا کہ آپ نے سب سے پہلے مطلب دو جوڑے نر اور مادہ سوار کر لیں اور آپ کے گھر والوں کو اس میں سوار کر دیجیے، اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سارے لوگوں کو سوار کر دیجیے۔ اور یہاں پر کلیئر کر دیا گیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے، اتنی لمبی تبلیغ کے بعد بھی صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے، اور باقی سب پر جن پر بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائے تھے اور ان کو سوار بھی نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے ان کے بیٹے کی بات آ رہی ہے، پہلے آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ اور وہ بیٹے تھے نا، انشاءاللہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 41، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ وقال، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ارکبو تم سب، ارکبو سوری، رکبہ کا مطلب ہوتا ہے سواری، راکب کہا جاتا ہے سوار ہونے، اور ارکبو یہاں پر کہا جا رہا ہے سوار ہو جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ارکبو تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام سے، مجرہا اس کا جاری ہونا ہے، اس کا چلنا ہے، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے، انا بے شک ربی میرا رب لغفور الرحیم بڑا بخشنے والا، البتہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کو بڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ اب چاروں طرف سے غرق ہو رہے ہیں لوگ، تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی سوار ہو جاؤ اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور رکنا ہے۔ اچھا، اس کو مجری نہیں پڑھیں گے، اس کو مجرے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ریمبر دس ورڈ، مجرہا، مجرہا، ہاں اس کو مجری نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں اچھا، اوکے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ تو ایک طریقے سے کیا ہے کہ ایک بندہ جب توکل کر لیتا ہے اللہ پر تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا، چاروں طرف سے وہ طوفان دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ڈر تو ہوگا نا، لوگ ڈر ہی رہے ہوں گے نا کہ کہیں اسی طوفان میں ہم بھی نہ بہ جائیں۔ جیسا طوفان آسمان اور زمین سے، صرف زمین ہی نہیں اکھڑ رہی تھی، آسمان سے بارشیں بھی ہو رہی تھی، طوفان بھی چل رہا تھا، ہوائیں بھی چل رہی تھی، اس طریقے سے چاروں طرف سے ان کو گھیرا گیا تھا۔ تو اللہ کے نام سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کا چلنا، اس کا رکنا، جب اللہ نے اس کو چلایا تو ڈیفینیٹلی رکائے گا بھی وہی، اور بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی کہ جو ایمان والے تھے ان کو اس نے بخشا اور ان پر رحم کیا، تو رحم کر کے ان کو نجات عطا کر دی۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ سواری میں سوار ہوتے وقت آئی تھنک یہ پڑھتے ہیں نا، جیسے اونٹ گھوڑا وغیرہ جس پر آپ سوار ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان کنٹرول، مطلب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا وہ چیزیں۔ ایک اور ہے وہ جو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا اینڈ دس ون آلسو، ٹھیک ہے؟ سچ اے بیوٹیفل دعا نا، چھوٹی سی ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اتنی یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان ربی لغفور رحیم، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے تو وہ بھی یاد کر لیں۔ ہاں بالکل، مجرہا مرساہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 42، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ اور وہ، تجری جاری تھی، بہہ رہی تھی، بہم ان کو لے کر، فی موجن موجوں میں، کل جبال جیسے کہ پہاڑ، جبل کا پلورل ہے جبال، یعنی پہاڑوں جیسے موجوں میں وہ ان کو لے کر بہا رہی تھی، لے جا رہی تھی۔ وہ نادا اور ندا دی، پکارا، اور نادا اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابن ان کے بیٹے کو، ابن یعنی بیٹا ہوں ان کے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو، وکانا فی معزل، اور کانا تھا، فی میں، معزل الگ کھڑا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنئی ابن کا، ابن کو بنئی ہے یعنی میرے، اے میرے سوار ہو جاؤ، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ تم ہو جاؤ، مع الکافرین کافروں کے ساتھ،
ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ موجیں ایسی تھی جیسے کہ کل جبال، جیسے پہاڑ، کیونکہ جو موجیں تھی نا وہ اتنی اونچی اونچی، مطلب وہ کشتی جب پانی اوپر سے آتا جا، نیچے سے آتا جا رہا آتا جا رہا اوپر سے بھی برس رہا ہے، تو پانی سے وہ کشتی اونچی 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 اٹھتے اٹھتے اتنی اونچی ہو گئی کہ پہاڑ سے بھی اونچی وہ کشتی اونچی نکل گئی، پہاڑوں سے بھی اونچائی تک پانی بھر گیا اور وہ کشتی اس میں تیر رہی۔ تو کہا وہ ایسے تھی جیسے کہ پہاڑوں جیسے موجیں تھی اور اس میں ان کو لے کر وہ تیرا رہی تھی۔ اب جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، حام، شام، یافس، یام، ٹھیک ہے، یام، حام، شام، یافس، یام۔ تو یام جو ہے نا وہ یہاں پر ہے، جو جس نے کفر کیا، حام، شام، یافس تینوں اس پر چڑھ گئے کشتی پر، اور جو یام تھا وہ چڑھ، اور اچھا اس کا لقب تھا کنان، سب سے بڑا بیٹا یام، اس کا لقب ہے کنان، اسے سے وہ جگہ کا نام ہے نا کنان۔ تو وہ کنان جو تھا، جو یام تھا، اس نے اس کو نوح علیہ السلام پکارتے ہیں، اے میرے بیٹے، جو الگ کھڑا ہوا تھا، کہا کہ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، یعنی کیا دعوت دین دے رہے تھے کہ یعنی ہمارے ساتھ، یعنی ایمان لے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کافروں میں سے نہ بن۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ ریپیٹ کرے پھر آگے کرتے ہیں۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اللہ اکبر۔ قال آیت نمبر کیا ہے؟ 43۔ قال کہا، سآوی، سا ان قریب، آوی میں چڑھ جاؤں گا، جی میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل پہاڑ پر، مطلب میں کسی نہ کسی پہاڑ کو پکڑ لوں گا، اس پر چڑھ جاؤں گا، ہاں میں پناہ لے لوں گا، میں عنقریب پناہ لے لوں گا، ٹھکانہ بنا لوں گا پہاڑ پر، یا سیمونی وہ بچا لے گا مجھے، عین صاد میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے بچانا، ٹو سیو، پروٹیکٹ کرنا، یا سیمونی میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا۔ کہا یام نے، کہا ان کے بیٹے نے، ان قریب جلد ہی میں پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ پر، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، لا عاصمہ نہیں کوئی بچانے والا، الیوم آج کے دن، من امر اللہ اللہ کے حکم کے خلاف، حکم کے علاوہ اور کوئی نہیں بچنے والا آج کے دن۔ وحال بینہما، اب یہ کنورسیشن چل ہی رہی تھی کہ درمیان، ان دونوں کے درمیان آ گئی کیا، اور وہ ہو گیا، کنورسیشن مکمل بھی نہیں ہو پائی، وہ ایمان کی کہا ان قریب میں پناہ لے لوں گا پہاڑ میں، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہا نوح علیہ السلام نے، نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے سوائے جس پر وہ رحم کر دے، وہ بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور درمیان میں آ گئی ان دونوں کے موج، اور پھر وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ پھر کیا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا تو وہ کیا بتا رہا تھا، جبل، پہاڑ بچا لے گا مجھے، سب کچھ دیتی ہے، میرا سب سارا اسباب کرتے ہیں نا، پر توکل نہیں کرتے۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ تو اونچا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوگا، لے جاؤں گا، نہیں پہاڑ کا یہ طوفان کہاں تک آئے گا، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک ہے، یہاں تک، پہاڑ پر تو نہیں آ سکتا۔ بس یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، کس سے، کاش وہ کہہ دیتا مجھے اللہ بچا لے گا تو اللہ رحم ڈیفینیٹلی کر دیتا اس پر۔ کہا مجھے آج پہاڑ بچا لے گا پانی سے، تو کہا آج کے دن کوئی عاصم ہے ہی نہیں، آج کے دن بچانے والا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا عذاب کا،
اس کا جو حکم ہے اس کے خلاف کوئی حکم چلتا ہی نہیں ہے. سارے جو اسباب ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رد ہو جاتے ہیں. کوئی اسباب جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا کوئی چیز کام نہیں کر سکتی. ہم بہت سارے فائر ایکسٹنگوشرز لگاتے ہیں نا, پورے ٹاور میں لگایا جاتا ہے. کچھ آگ لگی ہے نا پورے ٹاور میں ایکسٹنگوشرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ڈیفینیٹلی پھر جو حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر کیا کہا کہ آج کوئی نہیں بچا سکتا آج کے دن اللہ کے حکم کے خلاف, اور جس پر وہ رحم کرنا چاہے وہ تو بچ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جن کو سوار کیا کشتی میں تو اس کا رحم ہی تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے. یعنی کوئی بندہ اگر کسی طریقے سے بھی کسی عذاب سے بچتا ہے, اللہ کے قہر سے بچتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آخرت کے عذاب سے بچائے گا وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ رحم. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے رحم سے جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے, ورنہ اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو بہت بری طرح بندہ پھنس جائے. اور بس یہ کنورزیشن, یہ مکالمہ مکمل بھی کہ وہ موج کو کر کے لے گئی. ٹھیک ہے, ریپیٹ کر لیں. نبی ہے, اللہ اکبر. نبی اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. اللہ کے بندے کے طلب اور اللہ کا رحم دو چیزیں ملتی ہیں تو ہدایت مل جاتی ہے. بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. آپ کو ہم بتائیں آیت نمبر کون سی آیت نمبر ہے ہماری؟ آیت نمبر 44 رائٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی جودہ وقیل بعدا للقوم الظالمین. وقیلا اور کہا گیا, یا اردو اے زمین, ابلعی نگل لے, ماءکی تیرا پانی, اپنا پانی کیا کر لے؟ نگل جا. ویا سما اور اے آسمان, اقلعی تھم جا, وغیض الماء اور سوکھ گیا پانی, وقضیا اور فیصلہ کر دیا گیا, امرو کام کا جو ہونے والا تھا اس کا فیصلہ کر دیا گیا, واستوت اور استوا کر لیا, ٹھہر گئی, علی جودی جودی پہاڑ پر. کون؟ کشتی. وقیلا اور کہا گیا, بعدن دور ہو گئے, لقوم الظالمین ظالم قوم کے لوگ کیا ہو گئے؟ تم سے بہت دور ہو گئے, یعنی عذاب میں چلے گئے. اور کہا گیا اے زمین نکل دے اپنا پانی, اور اے آسمان تھم جا, اور سوکھ گیا پانی اور فیصلہ کر دیا گیا کام کا, اور ٹھہر گئی وہ جودی پہاڑ پر. اور کہا گیا دور ہو گئے ظالم قوم, دور ہو گئی ظالم, دوری ہے ظالم قوم کے لیے, سوری بعدن دوری ہے ظالم قوم کے لیے. پہلے یہ کریں پھر دعا یہ بھی کر لیتے نا, آیت نمبر 45. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. وَنَادَى اور پکارا, نوح علیہ السلام نے, ربہ ان کے رب کو, اپنے رب کو, فقالا پھر کہا, ربی اے میرے رب, انا بے شک, ابنی میرا بیٹا, من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے, وَإِنَّا اور بے شک, وعدک الحق تیرا وعدہ تو سچا ہے, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے فیصلے کرنے والوں میں. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو, پھر کہا کہ اے میرے رب, بے شک تیرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے, اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے, اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں. پھر نوح علیہ السلام نے جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا رب میرے بیٹے کی مغفرت کی جائے, یا رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. ابھی کیا کہا کہ اے نوح سوار کر لو ایمان والوں کو, اہل کا اپنے گھر والوں کو. تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی تو میرا اہل تھا, وہ بھی تو میرا گھر والا تھا, اور تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. جب بچا لوں گا تو نے وعدہ کیا, بے شک تیرا وعدہ سچا اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب اللہ کیا جواب دیتے ہیں, پہلے اس کو مکمل کریں پھر ہم بتاتے ہیں. ہاں جی کریں. بالکل صحیح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 47۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا اہل تھا، تو تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لوں گا۔ اولا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر کیا ہے 46۔ اولا کہا یا نوح، اے نوح، انہو بے شک وہ لیسا نہیں من اہلکا تیرے اہل میں تھے، تیرے گھر والوں میں سے وہ تھا ہی نہیں۔ انہو بے شک وہ عمل غیر صالح، اس کے عمل تو بہت بیکار تھے، بہت غیر صالح تھے، بہت برے اعمال تھے اس کے۔ فلا تسألنی، تو پھر لا نہیں، تا تم سألا سوال کرنی مجھ سے، ماں لیسا نہیں ہے، لیسا جو نہیں، ماں جو لیسا نہیں لکا تیرے لیے بھی اس کا علم، جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال ہے۔ انی بے شک میں آئیزو کا، میں واعظ کرتا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں کا تجھے، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ان تکونا، کہ تو ہو جائے گا من الجاہلی، جاہلوں میں سے۔ اولا آیت نمبر 47۔ اولا ربی انی اعوذ بکا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اولا نوح علیہ السلام نے کہا ربی میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اسلو کا، ان کے سألا سوال کروں کا تجھ سے، کہ میں سوال کروں تجھ سے، جو ماں جو لیسا نہیں لی میرے پاس بھی ہی اس کا علم، و الا اور ان اور لا، ان اگر نہ، اور اگر نہیں، تغفر لی بخشے گا، مغفرت کرے گا میری، وترحمنی اور تو رحمت دے گا، رحم کرے گا مجھ پر، اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ کہا اے نوح، گھر والوں 46، کہا اے نوح بے شک وہ نہیں تھا تیرے گھر والوں، بہت غیر صالح تھے، بہت برے تھے، تو نہیں تو سوال کر مجھ سے جو نہیں ہے جس کا تیرے لیے اس کا علم، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ تو ہو جائے گا جاہلوں میں سے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری، پناہ میں آتا ہوں تیری، کہ میں سوال کروں تجھ سے جس کا نہیں ہے میرے لیے یا میرے پاس اس کا علم، اور یہ اور نہیں الا، اور اگر نہیں تو مغفرت کرے گا میری اور رحم کرے گا مجھ پر، تو میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو میرا گھر والا تھا، اسے کیوں نہیں بچایا گیا، تو نے تو سب وعدہ کیا تھا کہ میں نوح کے گھر والوں کو راحت دوں گا، نجات عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، اور اس کا کیا ریزن بتایا، اس کے اعمال بہت غیر صالح تھے۔ تو سوچے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لے آنا کافی ہے ہمارے لیے، اور وہ نبی کے گھر والے تو بخشے نہیں جا رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ کر دوسرا قدم جنت میں رکھ دیں۔ اٹ از ناٹ پاسبل، اس کے لیے عمل آمنو وعمل الصالحات وہ لازم اور ملزوم ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے، دونوں چیزوں کا ساتھ میں لازمی ہونا ہے۔ تو دیکھیں وہ جو نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا نا، ایکچولی میں اس کی کمپنی خراب تھی، اس کے دوستی یاری جو تھی نا وہ بہت برے لوگوں میں سے تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو پھر وہ کیا ہو، ایک ولی ہی پیدا ہو۔ انسان کے اوپر اس کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کی جو کمپینین شپ ہوتی ہے، اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے عمل غیر صالح تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرما دیا، اب ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جن کا تمہارے پاس علم نہیں، یعنی کہ اس کے دل میں کیا تھا اس سے میں واقف ہوں، تم واقف نہیں ہو، اسی لیے میں نے اس کو غرق کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا یہ صالح ہے یا کہیں نہ کہیں آگے جا کر ہدایت یافتہ ہو جائے گا کیونکہ یہ تمہارے گھر آنے میں سے ہے، تو میں کیا کرتا، اس کو نجات دے دیتا۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ غیر صالح تھا، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں مجھ سے ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ورنہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے پھر بہت ہی خوبصورت دعا کی، دعائیں بڑھتی جا رہی ہیں آپ لوگوں کے پاس، کوٹا بڑھ گیا اچھا خاصا۔ تو یہ دیکھیں یہ والی ایک بہت پیاری دعا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک، یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے اور یہ ہم نے کرنی چاہیے ہر نماز میں، کیونکہ دیکھیں ہمیں نا بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، مجھے جلدی سے یہ چاہیے، لیکن بہت اس میں شر ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
یہ دعا کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو اللہ اس کو عطا بھی نہیں کرے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عطا ہونے کے بعد ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے, ہمارے لیے بہت وبال کا ذریعہ بن جاتی ہیں, ہمارے لیے شر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو کبھی بھی ایسے نہ ہم بات نکال دیتے جو ہمارے حق کہ ہم کا سوال کرے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, وہ ہمارے حق میں شر بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا, تو مجھے میری مغفرت نہیں کرے گا, تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا, خسارہ یہ جو دعا ہے نا, یہ جو پچھلے والے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, جو وہ لوگ ٹھٹا کر رہے تھے, ہنس رہے تھے کہ ہاں گائے اٹھ کر جب وہ کرے گی جواب دے گی, جو گائے والا بات ہے نا سورہ بقرہ میں کہ گائے کو مارو اور وہ تمہیں قاتل کا پتہ دے دے گی, تو وہ ہنس رہے تھے. اب قاتل بھی اٹھیں گے اور جواب دیں گے کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ رب اعوذ بکا ربی انی اعوذ بکا ان اکون من الجاہلین, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. یہ لیکن یہ تھوڑی دیکھیں وہاں پر وہ دعا کا اس کا آنسر ہم وہ بھی دعا اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں, اور یہ بھی دعا, دونوں کا کمپائلیشن ہے وہ جو آیت ہے کہ وہ چیزیں نہ ہم سے مانگو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. دوسری چیز, اگر تم نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. چلو ریپیٹ کر لیں. ہم لوگوں کو اپنے جو اولادیں ہیں اور جو ہم سے ماں کہتے ہیں نا, ان کی کمپینین شپ پہ تھوڑا سا ہمیں چیک رکھنا کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ ایک نبی کے گھرانے میں کوئی ایسا نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی صحبت میں رہ کر وہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں, وہ اس کی صحبت جو اس کے پیئر پریشر ہوگا, سارا کچھ ہوگا, جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا, ایمان کو قبول نہیں کیا. اس کی دوستی جو تھی وہ ٹھیک لوگوں میں نہیں تھی اور اس کے عمل غیر صالح تھے, تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو غرق کر دیا. آیت نمبر 48 نا, قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. قیلا کہا گیا, یا نوح اے نوح, اہبط اتر جاؤ, بسلام سلامت, یہ ورڈ آیا کہیں, اور آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا, پھر وہ ابلیس کے واقعہ میں بھی آیا ہے نا دونوں. ہاں, قیلا کہا گیا, یا نوح اے نوح, اہبط اتر جاؤ, بسلام سلامتی کے ساتھ, منا ہماری طرف سے, وبرکات اور برکتیں ہیں, علیک آپ پر, وعلی اور امتوں پر, ممن اس میں سے جو معک آپ کے ساتھ ہیں, وامم اور کچھ امتیں, سنمتعہم ان قریب نو ہم متا دیں گے, ہم ان کو سامان دیں گے, سامان زندگی دیں گے ان کو, ثم پھر یمسہم پھر پہنچے گی, مس کرے گی, ہم ان کو, منا ہماری طرف سے, عذاب علیم پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم. دو امتوں کی بات بتائی گئی. اب یہ جودی پہاڑ پر سے نیچے اترنا ہو سکتا ہے, یہ پہاڑ سے اترنا, ٹھیک ہے. پھر کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ. یعنی وہ سارا جب طوفان تھم گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم سلامتی کی طرف سے, سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اس پہاڑ سے, اور اس کشتی سے اتر جاؤ, اور تم پر اور تمہاری امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں ان پر برکتیں ہوں گی. اور کچھ امتیں ایسی ہیں جن کو ہم کیا دیں گے, دنیا کا ساز و سامان تو دیں گے, لیکن آخرت میں ان کے اوپر کیا ہوگا, عذاب علیم. یعنی جو آپ کے ساتھ ہے وہ تو کیا ہوں گی, برکات والی ہوں گی, اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کو دنیا کا سامان ملے گا, لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. چلیے ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 49. تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیکا. تلکا یہ من انباء خبروں میں سے ہیں, الغیبی غیب کی, یہ سب غیب کی خبروں میں سے ہیں,
नूहिगा हम वही करते हैं उसको इलैका आपकी तरफ। यानी ये सारी खबरें गैब की हैं जो कि हमने आपको की खबर दी। माँ कुंता, माँ नहीं, कुंता कुल आप, का कुल थे का आप। माँ कुंता नहीं आप थे, तालमुहा था तुम, ऐना मिम इल्म था उसका, तुम इल्म रखते थे उसका, तुम जानते थे उसको, अंता आप भी, वला कौमिका और ना ही आपकी कौम, मिन कबली हाजा इससे पहले, हाजा इस, मिन से, कबल पहले, फस्बिर तो सब्र कीजिए, इन्नल आकिबता इन्ना बेशक, अल आकिबता आखिरत तो, अंजाम तो, मतलब बेहतरीन अंजाम तो, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए है, परहेजगारों के लिए है। एक मिनट, आयत क्या है ये नंबर? तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये सब गैब की खबरों में से है। नूहिका इलैका हम वही करते हैं आपकी तरफ, माँ कुंता तालमुहा नहीं आप जानते थे उसको, ना आप और ना ही आपकी कौम इन तमाम बातों को जानती थी इससे पहले। फिर सब्र कीजिए बेशक अच्छा अंजाम तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो नूह अलैहिस्सलाम का वाकया है, हम आपको नहीं बताते तो आप कहाँ जानते थे? ये तो हमने आपको वही के जरिए से आपको भी और आपकी कौम को भी इससे आगाह किया, इससे पहले तो आप इससे वाकिफ नहीं थे। या हमने आपको खबर दी तो सब्र कीजिए बेशक मुत्तकियों के लिए क्या है? बेहतरीन अंजाम है। यानी जो यहाँ पर जो मामला हो रहे हैं मुशरिकाने मक्का के साथ कर रहे हैं, उन पर सब्र करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन अंजाम मुत्तकियों के ही लिए रखा हुआ है। यानी ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए जा रहे हैं, वाकया क्यों बयान किए जा रहे हैं? ताकि वी विल एंजॉय, राइट, हम एंजॉय करें, बिकॉज हमारी फितरत में ना कहानियां अच्छी लगती है हमें, ताकि हम इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें, हम सब्र कर सकें, हम उस चीज पर डट सकें, हम हक को पहचान सकें और हम जो है हक पर लब्बैक कह सकें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाकयात नाजिल किए हैं। कोई स्टोरी टेलिंग की नाउजुबिल्लाह बुक नहीं है, ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि उनके मामलात पर गौर करके हम उस चीज को रिपीट ना करें, हम उस चीज को ना दोहराएं और उन लोगों में शामिल ना हो जाए जो कि अजाब मुअज्जिब लोग हैं ना, जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अजाब किया, उनमें शामिल ना हो। रिपीट कर लीजिए आयत को। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 आयतें कर लेते हैं, बहुत छोटी छोटी और सेम रिपीटेड आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 50, व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। व इला आदिन और आज की तरफ अखाहुम उनके भाई, अखा यानी भाई, उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम गए और आज की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। आज एक कौम का नाम है, उनको भेजा गया। कौला कहा हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौमी अबुदू ए मेरी कौम तुम सब इबादत करो अल्लाह अल्लाह की, मा लकुम नहीं है तुम्हारे मुफ्तरून, तुम सब तो झूठ कर रहे हो। या कौमी आयत नंबर 51, या कौमी ला असअलुकुम अलैहि अजरा, या कौमी ए मेरी कौम नहीं, ला नहीं, असअलु मैं सवाल तुम पर कोई मुआवजा, इन अजरिया इल्ला अलल लजी, इन नहीं है अजरी मेरा अजर इल्ला सिवाय अलल लजी उस पर जो फतरनी जिसने पैदा किया मुझे, अफला ताकिलून क्या फिर नहीं तुम सब अकल रखते? ऐ मेरी कौम नहीं मैं सवाल करता तुमसे इस पर किसी अजर का, नहीं है मेरा अजर सिवाय उस पर जो जिसने मुझे पैदा किया, क्या फिर तुम्हें अकल नहीं है? चलें रिपीट कीजिए। हाँ देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद का तज़किरा किया, ठीक है, आद और फिर समूद आएंगे, तो हम सारी चीजों को लाइन से पढ़ेंगे, सारी उम्मतों को। नूह अलैहिस्सलाम के बाद अब आ रहे कौम आद। कौम आद के पास हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ये हूद अलैहिस्सलाम नबी है या रसूल है? रसूल, रसूल है, रसूल नबी तो है ही, रसूल भी है, ठीक है।
ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو نبی چھوٹی پوسٹ ہے اور رسول جو ہے بڑی پوسٹ ہے. جب کسی قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو وہ نبی سے رسول بن جاتا ہے. تو ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا گیا تو وہ کیا ہو گئے؟ رسول ہو گئے. اب ہود علیہ السلام آپ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ بھی شرک کرتے تھے. ان انتم الا مفترون، نہیں کو تم سوائے جھوٹ کر رہے ہو، یعنی کہ جو تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جو تم آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہو، یہ سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے جس کو تم نے گڑھ لیا ہے. اور تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں طلب کرتا. میرا تو میرے پیدا کرنے والے کے پاس کیا ہے؟ اجر محفوظ ہے. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ تمہیں اس بات کی عقل نہیں کہ تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے تو تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو. چلو آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اب دیکھیں استغفار کے فائدے دوبارہ سے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ آیت پہلے پڑھا تھا. استغفار کا کیا فائدہ تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عزت و توقیر عطا فرمائے گا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم سب استغفار کرو، تم سب مغفرت طلب کرو. ربکم، تمہارے رب سے، اپنے رب سے. ثم پھر توبوا الیہ، تم سب رجوع کرو اس کی طرف، پھر جاؤ اس کی طرف. یرسل السماء، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر، مدرارن، بارش. وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ دے گا تم کو، قوتاً، قوت، اِلیٰ قوتکم، تمہاری قوتوں میں، اور تمہاری قوت کو کیا کر دے گا؟ زیادہ کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہیں تم سب پھر جاؤ. واللہ کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، مجرمین، مجرم بن کر. اور اے میری قوم، تم سب استغفار کرو تمہارے رب سے، پھر تم سب توبہ کرو اس کی طرف یا رجوع کرو اس کی طرف. وہ برسائے گا آسمان سے تم پر بارش، اور وہ زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوتوں میں، اور نہیں تم سب پھر جانا مجرم بن کر. یعنی استغفار کا کیا فائدہ بتایا گیا؟ کہ جو بندے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. سورہ نوح میں جو ہے نا، اس کے جو پوائنٹس ہے نا، وہ بڑی اچھی طریقے سے آئے ہیں. سورہ نوح کے آیت 11 ہیں. تو جہاں پر اللہ سبحانہ یہاں پر فرمایا گیا اپنے آپ کو اور اس کی طرف کرے گا تو اس کے لیے کیا جائے گی، اور تمہاری قوت اور کر دے گا. تمہارے جو طاقتیں ہیں تمہاری قوتوں کو بڑھائے گا، پانی نازل کرے گا، اور تم دوسروں کی طرح منہ نہ پھیر لینا. یعنی نہ فرمانا، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے وہ تم نہ کرو، تم کیا ہو؟ نہ فرمانا ہو، مجرم. آیت نمبر 53. قولو، ان سب نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، ما نہیں، جئتا، تو آیا، نہ ہمارے پاس، ببینۃ، کسی واضح نشانی کے ساتھ. وما نحن، اور نہیں ہم، بتارکی آلہاتنا، ہم ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، آلہاتنا، ہمارے معبودوں کو، ان قولک، تیری بات سے، وما نحن لک، اور نہیں ہم تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے. ان سب نے کہا، اے ہود، نہیں تو آیا ہمارے پاس کسی واضح نشانی کے ساتھ، کسی معجزہ، یعنی وہ سب کچھ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیا. اے ہود، نہیں آئے آپ کسی واضح نشانی کے ساتھ ہمارے پاس، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو آپ کی بات سے، اور نہیں ہے ہم تیرے لیے کیا؟ ایمان لانے والے. یعنی انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ کوئی تو نشانی نہیں آئی، کوئی تو معجزہ نہیں دکھایا جا رہا، تو ہم کیسے ایمان لے کر آ جائیں؟ ہم تو آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اتنے سارے معبودوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں واحد خدا کے لیے؟ تو ہم نہ اپنے باپ دادا کو چھوڑیں گے، نہ تمہاری بات کو مانیں گے، اور نہ ہم ایمان لائیں گے، کیونکہ آپ کسی بھی معجزے کے ساتھ نہیں ہیں. چلے ریپیٹ کر لیں جلدی سے. میں ابو داود کی حدیث ہے کہ جو
من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کلہم فرجا، یعنی جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. یعنی ہر چیز کا حل جو ہے نا وہ استغفار ہے. اگر کسی بھی پریشانی، کوئی بھی اینی استغفار، آپ کو کوئی بڑا والا نہیں آتا ہے جس سے استغفر اللہ، بس اتنا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو کثرت سے نا چلتے پھرتے اپنی زبان پر استغفار کو جاری رکھیں، اور کل ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ. یہ شروع کرنے سے پہلے ہم استغفار کے آپ لوگوں کو 2-4 فوائد بتا دیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. چلے وہ دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسان من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لي بالقرآن، اللهم ارحمني بالقرآن، اللهم اهدني بالقرآن، اللهم ارزقني بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماد في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ شکرا.